السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی سے پیار محبت ہو جائے تو کیا کرے؟ مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب کے اندر یہ چیز کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اس کی وجہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، جو مفتی ایم قاسمی صاحب بتا رہے ہیں۔ آگے آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاؤں گا، آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، آپ لوگ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس بہت سارے میلز آتے ہیں، بہت سارے کالز آتے ہیں نوجوانوں کے کہ مفتی صاحب ایسے ایسے ہمارے اس لڑکی سے تعلق ہیں، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری اس سے بات بھی ہوتی ہے لیکن جو ہے وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی ہے، یا لڑکی کے گھر والے شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں، لڑکی اپنے گھر والوں کو منا تو رہی ہے لیکن گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ مفتی صاحب میرا اس لڑکی کے ساتھ ریلیشن ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں، پاک محبت کرتا ہوں، پھر اچانک سے ہمارے بیچ غلط فہمی پیدا ہو گئی، اس نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی ہے۔ مفتی صاحب کچھ دعا بتا دیں جس سے وہ لڑکی میری ہو جائے، مجھ سے بات کرنے لگے۔ مفتی صاحب کوئی ایسا تعویذ بتا دیں جس سے وہ لڑکی جو ہے نا اس کے گھر والے مان جائیں۔ ایسے نوجوانوں کے بہت سارے میلز آتے ہیں، کالز بھی آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے، اگر آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہے، آپ کسی لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتے ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو، تو اس کا اسلام نے ہمیں سیدھا سا طریقہ بتایا کہ اگر تمہیں کوئی پسند آ جائے تو اپنے گھر والوں کو بتاؤ۔ گھر والے جو ہیں عزت اور احترام کے ساتھ لڑکی والوں کے یہاں جائیں گے اور لڑکی کا رشتہ مانگیں گے، ہاتھ مانگیں گے۔ اب لڑکی کے گھر والوں سے جب بات کریں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ یہ ہے صحیح طریقہ، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ لڑکی آپ کو پسند آئی، اب آپ نے لڑکی کو سیٹ کرنا شروع کر دیا، اس پہ ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آیا تو لڑکی نے ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ اب کیا ہوا، بات چیت بھی شروع ہو گئی۔ اب لڑکا کہہ رہا ہے لڑکی سے کہ دیکھو اپنے گھر والوں سے کہو کہ ایسے ایسے تم مجھے پسند کرتی ہو اور تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اب لڑکی کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکا لڑکی کا کنیکشن چل رہا ہے نا۔ اسی طرح سے کوئی لڑکی پسند آئی تو صاحب آپ اس سے بات چیت کرنے لگے، آپ نے اس کو پرپوز کر دیا، آئی لو یو وغیرہ سب بول دیا۔ اب صاحب بات چیت چل رہی ہے، سیٹنگ چل رہی ہے، اب جو ہے کوئی انبن ہو گئی، لڑکی ناراض ہو گئی، اب آپ مولوی صاحب کے پاس جا رہے ہو کہ تعویذ دے دو، کوئی قرآن کی آیت بتا دو۔ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوانوں نے جو شرعی راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، جو عزت والا راستہ ہے، جو اللہ کو راضی کرنے والا راستہ ہے، اس راستے کو تو چھوڑ دیا ہے، اور جو راستہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والا ہے، شیطان کو خوش کرنے والا راستہ ہے، اس پہ چلنا شروع کر دیا ہے۔ پھر سونے پہ سہاگا، بے غیرتی کی حد تو یہاں ہو جاتی ہے کہ لڑکی سے ریلیشن میں کوئی انبن ہو گئی، ناجائز اور حرام کام کر رہے ہیں آپ کسی لڑکی کے ساتھ بات چیت کر کے، ابھی آپ کا کوئی نکاح نہیں ہوا، آپ کا کوئی شادی نہیں ہوئی، نکاح سے پہلے آپ نے سیٹنگ بازی شروع کر دی، سیٹنگ بنا لی، آپ کا جو ہے وہ اس سے ریلیشن چل رہا ہے اور آپ نے اس سے بات چیت شروع کر دی، اب اس بیچ انبن ہو گئی، تو آپ قرآن کی آیتیں اور پوچھ رہے ہو ہم سے کہ ریلیشن شپ صحیح کرنے کا، لڑکی مجھ سے بات کرنا شروع کر دے، اس کی کوئی دعا بتا دیں۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، یعنی ہم قرآن کو بھی گناہ میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، نوجوانوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، صحیح طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آئی ہے، لڑکی سے نہ کہیں آپ اپنے گھر والوں سے کہو۔ اب گھر والے جو ہے وہ لڑکی کے یہاں جائیں گے کہ ایسے ایسے ہمیں آپ کی لڑکی پسند ہے۔ یہ بالکل ایسا طریقہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والا طریقہ ہے اور اللہ کے غضب کو نازل کرنے والا طریقہ ہے کہ آپ کو لڑکی پسند آئی، آپ نے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرا نمبر لے لو، اب بات چیت شروع ہو گئی، عشق چل رہا ہے، محبت چل رہی ہے۔ یہ طریقہ شیطان والا طریقہ ہے، یہ تو شیطان والا راستہ ہے، یہ گناہ والا راستہ ہے۔ آپ نوجوانوں سے میں ایک سیدھا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، آپ کی بہن کے ساتھ اگر کوئی اس طرح سے کرے، آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے کوئی کرے، تو آپ کیسا پسند کرو گے کیا اس چیز کو؟ نہیں پسند کرو گے نا۔ آپ بھی تو یہی چاہو گے نا کہ اگر آپ کی بہن کے ساتھ کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ سے بات کرے، رشتہ بھیجے۔ یہ آپ بالکل نہیں پسند کرو گے کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی چکر چلائے۔
یہ آپ بالکل پسند نہیں کرو گے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح سے حرکت کرے۔ جب آپ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتے تو پھر دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ آپ وہ کام کیوں کرتے ہو، ہے نا؟ ایک لڑکا تو میرے پاس آیا ابھی تقریباً 20-25 دن پہلے، بولا کہ وہ لڑکی کے گھر والے تو مان نہیں رہے ہیں، تو میں لڑکی کو بھگانا چاہتا ہوں، میں بھگا کے اس کو لے جا رہا ہوں گھر سے، اور وہ راضی ہے کیونکہ لڑکی کے گھر والے تو مان نہیں رہے ہیں۔ تو میں نے اسے سمجھایا اور میں نے اسے یہی کہا کہ دیکھو بھائی، تمہارے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جب تم کسی بیٹی کے باپ بن جاؤ گے نا اور تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرنے کی سوچ ہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ بولا میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے حرکت کرو، بھگانے کی فراق میں لگو اور اس کے ساتھ چکر چلاؤ، تو یہ بے غیرتی کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ گناہ کی بات نہیں ہے؟ اگر آپ ہی کے گھر میں بیٹھی ہوئی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ اس طرح سے کوئی کرے تو آپ برداشت نہیں کرو گے۔ پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر قرآن کی آیتیں اور پوچھی جاتی ہیں۔ اس غلط کام کو، اپنی خواہشات کی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس پر قرآن کی آیتیں اور پوچھی جاتی ہیں، یہ اور افسوس کی بات ہے۔ پھر سب سے زیادہ افسوس تو مجھے تب ہوتا ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان مولانا نے اس کام کے لیے تعویذ دیا ہے، ان مولانا نے اس کام کے لیے یہ صورت بتائی ہے۔ یہ ایسے مولانا لوگ جو ناجائز رشتوں کو ہوا دینے کے لیے، غلط کاموں کو ہوا دینے کے لیے قرآن کی آیتیں بتاتے ہیں، خدا کی قسم وہ مولانا نہیں ہے، وہ اپنا دھندا چلانے والے ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں۔ تو میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی لڑکی پسند آ رہی ہے، لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ رہا ہے، تو شریعت نے ہمیں صحیح طریقہ دیا کہ گھر والوں کو بتاؤ، گھر والے رشتہ لے کر جائیں گے، گھر والوں کو بناؤ، ڈائریکٹ آپ کنیکشن جوڑ لو، پھر اس پر اس غلط کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے آپ قرآن کی آیتیں پڑھو، نمازیں پڑھ کر آپ دعا مانگو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ ان طریقوں سے بچیں اور جو صحیح راستہ ہے، سنت والا راستہ ہے، اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔